عید غدیر کی حقیقت اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا. آج اس کی پوری حقیقت کو سمجھیں گے. اس ویڈیو کو آپ ضرور لازمی سنیں اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ اس کی حقیقت ساری ہمارے سامنے واضح ہو جائے. اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ عید غدیر صرف شیعہ کتب میں موجود ہے اور یہ عید ہے کہ بھی نہیں ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں آج سارا ذکر کریں گے. اہل سنت کی بڑے بڑے کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں، غدیر والی روایتیں موجود ہیں. ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مستدرک حاکم میں، مسند احمد بن حنبل میں ہے. بڑی بڑی روایتیں موجود ہیں اور اس کے محدثین نے تمام روایتوں کے اسناد کو صحیح قرار دیا ہے. اصل چلتے ہیں موضوع کی طرف کہ غدیر پر ہوا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر تھوڑی سی یعنی حضرت علی کے بارے میں تھوڑا سا محسوس کیا کہ ان کے دل کے اندر شاید ان کی عزت و اکرام وہ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی، یا جس طرح لوگ یہ مرتبہ حضرت علی کو جانیں اس طرح وہ ان کے دل کے اندر وہ مقام نہیں تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے موقع پر تمام صحابہ کرام کو جمع کیا. اور اس وقت کتابوں کے اندر مختلف روایتیں آتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ تقریباً 70,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، اور دوسرے کتابوں میں آتا ہے 1,20,000 صحابہ کرام موجود تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا، اور بڑی روایت ہے، اس کے بیچ میں الفاظ آتے ہیں، ہاتھ اوپر کر کے فرمایا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. اس روایت کے الفاظ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کیا میں مومنوں سے زیادہ آپ کی جانوں پر حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے جواب دیا قالوا بلا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. پھر آگے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. یا اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہم والی من والا، جو اس سے محبت کرے گا یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی کرے یا اللہ تو بھی اس سے دشمنی کر، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو رسوا کر. یہ روایت آتی. اب اس سے غلط فہمیاں کیا پیدا ہوتی ہیں؟ اب اس کے اندر غلط فہمیاں یہ ہوتی ہیں، اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کے تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. وہ یہ اہل تشیع اس وقت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا کا لفظ بولا ہے، وہ کہتے ہیں اس مولا سے مراد خلیفہ اور جانشین ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفے کو مقرر فرما رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، اور خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو مانتے ہیں. حالانکہ اس طرح نہیں ہے کہ مولا کا لفظ عربی کے اندر آپ یعنی لغت کی کتابوں کو کھول سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ مولا کی کتنی معنی ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک لفظ بولوں گا جس سے آپ مطلب واضح سمجھ جائیں گے کہ اگر مولا سے مراد خلیفہ اور جانشین ہونا ہے تو یہ مولا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے بعد میں اپنے لیے پہلے بولا ہے. من کنت مولا فعلی مولا. تو جو حضرت علی کے لیے معنی لیں گے تو آپ سب سے پہلے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ معنی لیں. یقیناً ایسا نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مولا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے بولا. نہیں، بہت سے صحابہ اکرام کے لیے آپ نے بولا ہے، کیونکہ مولا کو سیاق و سباق کو دیکھ کر معنی مطلب لی جاتی. زید بن حارثہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ عموماً بھی فرمایا ہے انا مولا من لہ المولا، میں اس کا مولا ہوں جس کا کوئی مولا نہیں. تو مولا سے مراد سیاق و سباق کو دیکھ کر مطلب معنی لی جاتی ہے. کبھی اس کی دوست بھی معنی ہوتی ہے، کبھی آقا بھی ہوتی ہے، کبھی رہبر بھی ہوتا ہے، رہنما بھی ہوتا ہے، قائد بھی ہوتا ہے، کبھی غلام بھی معنی ہوتی ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا حضرت علی بھی دوست ہے. تو زیادہ غلط فہمیاں پیدا نہ کرے. حضرت علی کا مقام، مرتبہ، عزت و احترام دل کے اندر ہو. اگر ذرے برابر بھی دل کے اندر کوئی شک و شبہ ہو تو پھر وہ بندہ ایمان سے خالی ہے.